الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب نازل فرمائی، اس میں صرف 24 نبیوں کا ذکر ہے۔ ان 24 نبیوں میں 2 نبی کی زندگی کو قرآن میں اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بتایا ہے۔ 2 برگزیدہ نبی ایسے ہیں جن کی زندگی کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ ان میں ایک برگزیدہ اور عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کو ابراہیم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس کا مخاطب بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَلَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اور دوسرا ذکر کیا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اے انسانوں کی جماعت تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زندگی کے تمام شعبوں میں اور زندگی کے تمام میدان میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل انسانوں کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کی نسبت اور جن کے ساتھ تعلق
دنیا کے 3 مذاہب کے لوگ کرتے ہیں۔ یہودی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے اپنی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ نصارہ بھی یعنی عیسائی بھی اپنے مذہب کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے جوڑتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین اور کفار جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، رسم اور رواج اور باپ دادا کا طریقہ ہی ان کا اصلی مذہب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں مکے والوں کو ان کے مشرکانہ عقائد، ان کے غلط عقیدے اور نظریے سے جب روکا اور منع کیا، اور مذہب کے نام پر جو چیزیں انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اللہ کے پیغمبر ان سے منع کیا کرتے تھے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ مکہ کے مشرک اور مکہ کے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ قالو بل وجدنا علیہ آباءنا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہیے، آپ ہمیں جن عقائد سے منع کرتے ہیں، جن اعمال سے روکتے ہیں، یہ عمل ہم نے خود اختیار نہیں کیا ہے، یہ عقیدہ ہم نے خود نہیں بنایا ہے۔ قالوا بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی عقیدہ اختیار کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ہمارے باپ دادا عقل سے بے بہرہ تھے، یا وہ ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے، یا ان کو یہ چیزیں غلط نظر نہیں آئیں؟ تو ایسے مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے جوڑتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہودی بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کہتے تھے، اور نصارہ اور عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے۔ قرآن آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن نے ان تمام مذہب کے جو غلط عقیدے اور غلط نظریات اور غلط اعمال تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے جوڑ دیے گئے تھے، اللہ نے اس کا کھنڈن کیا، اس کی تردید کی، رد کیا، اور کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما، اے بگڑے ہوئے مذہب کے لوگوں، اے غلط عقیدے اور نظریات اختیار کرنے والوں، اے باپ دادا کے دین پر چلنے والے لوگوں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سیدھے راستے پر تھے، وہ دین حنیف پر تھے۔ وما کان من المشرکین، اور میرا ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا۔ 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں، تم اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہو، میرا ابراہیم تو مشرک نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم کے بعد پیدا ہوئے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور نصارہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اس لیے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ بھی ابراہیم کے بعد پیدا ہوئے، اور عیسیٰ بھی ابراہیم کے بہت بعد پیدا ہوئے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ،
میرا نبی ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی تھا، ولیکن کانا حنیفا مسلمہ، ہاں وہ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے اور سچے راستے پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ کے نبی نے مکے والوں کو کہا کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جن عقائد اور نظریات کو اختیار کیا تھا، میں اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین ابراہیمی پر قائم ہوں۔ مختلف صورتوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دینے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی جماعت بہت سارے نبیوں کی تاریخ کو نہیں جانتی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام 10 ذی الحجہ کی تاریخ جب قریب آتی ہے یا ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، ہر آدمی ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کر کے قربانی کا جانور خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جس سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شریعت نے ہر عاقل اور بالغ اور صاحب نصاب پر واجب قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے۔ یوں تو ہر نبی کی زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن نبیوں میں ابراہیم وہ نبی ہیں جن کی زندگی آزمائش سے اتنی بھری ہوئی ہے جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، میں نے اپنے ابراہیم کو زندگی میں بہت سی باتوں پر آزمایا، آزمائش میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو تمام آزمائشوں پر کھرے اترے۔ نبی کو جب تک اللہ فرشتے کے ذریعے سے نبوت عطا نہیں کرتے، نبی کے ذریعے سے بتایا نہیں جاتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کو بچاتے خود اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، 40 سال جس دن آپ کے پورے ہوئے، اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ مشن ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اب نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے میں آپ لگ جائیے۔ اسی طریقے سے ہر نبی کو اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دیتے ہیں اور نبوت کی سرفرازی سے عہدہ بر کراتے ہیں، نبوت سے نوازتے ہیں، اور نبی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کام اور آپ کا مشن کیا ہے۔ لیکن نبی اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنے نیچر کے اعتبار سے اپنے نبیوں کی ان سے اور ان بگڑے ہوئے عقیدوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے، مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوئے، وہیں پلے اور بڑھے۔ باپ شرک نہیں کرتا ہے، بت کی پوجا ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے، مٹی کے بت بناتا ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے۔ آذر کا کاروبار خدائی بزنس ہے، مٹی کی مورتیاں بناتا ہے۔ بچپن میں اپنے بیٹے ابراہیم کے سر پر ٹوکری رکھتا ہے مورتیوں کی۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا خداؤں کو بیچ کر آ۔
لیکن اپنے فطرت سلیمہ، صحیح عقل اور شعور جو اللہ اپنے نبیوں کو بچپن سے عطا کرتا ہے، بقلب سلیم، اپنی طبیعت سے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، نیچر اور فطرت کو دیکھ کر اللہ کو وہ پہچانتا ہے۔ اور کسی دور میں بھی جب انسان نیچر کو دیکھ کر، کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانے گا، حالانکہ نبوت اس تک نہیں پہنچی، کوئی نبی اس تک نہیں پہنچا، کسی نبی کی تعلیم اس تک نہیں پہنچی، لیکن اپنی فطرت سے، عقل اور شعور سے اس نے سمجھا کہ نہیں، اس دنیا کا ایک خالق اور مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اپنے گنہگار امتیوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ ایک ایک جہنمی جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی جس کا یہ یقین ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرکشی اور بغاوت میں اس نے ساری زندگی گزار دی تھی، لیکن اتنا یقین تھا کہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا کہ جس کے سینے میں، جس کے دل اور دماغ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، قیامت میں جہنم میں جلنے والے اور اپنے گناہوں کی سزا پانے والے ایسے گنہگاروں کو بھی اللہ کے رسول اپنی شفاعت کے ذریعے سے نکلوا لیں گے۔ اللہ پوچھیں گے، میرے محبوب آپ نے نکال لیا، آپ نے نکال لیا، آپ نے نکال لیا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ، میں نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال لیا، اب کوئی بچا نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اب اللہ کہتے ہیں کہ اب میں نکالتا ہوں، اور اللہ جہنم سے ایسے جہنمیوں کو نکالیں گے جن کی کوئی شناخت اور پہچان نہیں ہوگی، جنہوں نے زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ لپے بھر بھر کے اللہ نکالے گے، چونکہ کسی چیز کو ہتھیلی سے لپ سے نکالنا ہماری سمجھ میں ہے، ورنہ اللہ کی ہتھیلی، اللہ کا لپ ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی شناخت اور پہچان جہاں تک کام کر رہی ہوگی کہ جہنم میں جانے کے باوجود اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے آقا پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا امتی ہے۔ لیکن جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی ایک سجدہ نہیں کیا، نبی کی تعلیم اس تک نہیں پہنچی، وہ جنگل اور بیابان میں تھا، اسلام ان تک نہیں پہنچا، علماء نے لکھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو، کائنات کو دیکھ کر پہچانا، چاند، سورج، زمین و آسمان کی بناوٹ، دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر پہچانا ہوگا کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، اور جو ہے وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اللہ کی ذات کو پہچانتا ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ پہچانتے ہوں گے تو اللہ خود نکالیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ٹوکری میں خداؤں کو عراق میں پیدا ہوئے تو عراق کے محلوں میں لے جا کے بیچنے، آواز لگا رہے ہیں، لوگوں لے لو خدا لیکن ہے جھوٹے۔ اب ایسا ہوا، مٹی کی مورتی تھی، مٹی کے بت بنے ہوئے تھے۔ اگلے ہفتے جس محلے میں گئے، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم، پچھلے ہفتے تم نے جو خدا دیا تھا
اس کے تو دوسرے دن پاؤں ٹوٹ گئے، ہمیں لنگڑا خدا نہیں چاہیے۔ کسی نے کہا کہ دوسرے دن ہمارے خدا کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہمیں لولا خدا نہیں چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ پر جو مستقل کتابیں ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے ہیں کہ بچپن میں ابراہیم ایسے پاؤں ٹوٹے ہوئے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے، گردن ٹوٹے ہوئے بتوں کو، خداؤں کو ٹوکری پہ نہیں رکھتے تھے، اس کے جسم پر رسی باندھ کر کے اور گھسیٹ کر لاتے تھے۔ ابراہیم بچپن میں خدا کو کتنا سمجھے ہوا ہے کہ جو خدا واپس کر دیا محلے کے لوگوں نے، کس کا ہاتھ بہت جلد ٹوٹ گیا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، ہمیں خدا تبدیل کر کے دو، ہمیں دوسرا الہ چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی گردن میں رسی باندھ کر کے گھسیٹ کے لا رہے ہیں، ٹوکری میں نہیں رکھ رہے ہیں، نئے بت کے ساتھ۔ ابراہیم اللہ کو کتنا سمجھے ہوا ہے اپنی عقل اور اپنی فطرت سے کہ محلے کے لوگوں کو ابراہیم اپنی فطرت سے دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں، جس خدا کو میں گھسیٹ کر لا رہا ہوں اور انہی خداؤں کو تم نے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، دیکھو جن خداؤں پر عقیدہ ہے تمہارا، میں ان کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹ کے لا رہا ہوں۔ ابراہیم بچپن میں اپنی فطرت کے ذریعے سے، نیچر کے سہارے اپنے محلے کے لوگوں کو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان معبودوں سے بدعقیدگی اور بتوں سے بیزاری دیکھ کر پورا خاندان ابراہیم علیہ السلام کے والد بیزار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کہتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا ان بتوں کی عبادت مت کیجیے، اللہ کے عذاب میں آپ گرفتار ہو جائیں گے۔ میں آپ کی خیرخواہی میں ایک اللہ کی توحید کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ باپ نے کیا کہا؟ یا ابراہیم لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو نے ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا کہا اور ہمارے ان معبودوں کی برائی بیان کی تو میں تجھے مار مار کر کے تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا، تمہیں دیش نکالا دے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام عاجز نہیں ہوئے۔ سال میں میلہ لگا، سارے لوگ چلے گئے۔ میلہ جسے ہمارے ہاں میلہ لگتا ہے، مذہبی میلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم سال کا میلہ ہے، تہوار ہے، تم بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ واپس میں آئے جب تو دیکھا کہ سارے بت اوندھے پڑے ہیں۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، لیکن اپنی فطرت سے اور اپنے شعور اور اپنی سمجھ سے امت کو خدا کی توحید سمجھا رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کر کے بت خانے میں عبادت کے لیے جب قدم رکھا تو دیکھا کہ سارے بت اوندھے پڑے ہیں، لیکن بڑا بت صحیح سالم ہے، اس کے کندھے میں کلہاڑا رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ من فعل بہذا بآلہتنا یا ابراہیم، ارے ہمارے ان خداؤں کی درگت کس نے بنائی؟ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم۔ لوگوں نے کہا ان بتوں سے الگ الگ کٹا کٹا کون رہتا ہے؟ کون اس کی عبادت سے لوگوں کو روکتا ہے؟ کون اس عبادت سے کٹا ہوا ہے؟ وہی نوجوان
جو ہمارے درمیان ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے. سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ جوان جو ابراہیم ہے ہماری بستی میں، ہمارے باپ دادا کی اس دین کے خلاف، اس بت پرستی کے خلاف وہی ہے. قرآن نے بتایا کہ میرا ابراہیم جب جوان تھا، اس جوانی کے عالم میں بھی اس نے شرک اور بت پرستی سے اپنی قوم کے لوگوں کو بچایا، وہ بت پرستی کے قریب نہیں گیا. نوجوانی کے عالم کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے. لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، کئی لاکھ من لکڑیاں جلائی گئیں، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. جبرائیل آئے، میکائیل آئے، فرشتے آئے، کہا کہ ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو تو میں ایسی بارش برساؤں پوری آگ بجھ جائے. ابراہیم نے فرشتوں کو کہا کہ میرا اللہ میری حالت دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ جب اللہ میری حالت دیکھ رہے ہیں تو میں اللہ کے حوالے ہوں. ابراہیم کا یہ عقیدہ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں جس اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے آگ میں ڈالا گیا، میرا اللہ مجھ کو ظاہر نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن میں حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. جیسے لوگ باغ میں ٹہلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں پر ٹہل رہے ہیں، پھر بھی بت پرستی کی مخالفت نہیں چھوڑی، لوگوں کو غلط عقیدے اور نظریات سے روکنا نہیں چھوڑا. آخر میں جب قوم نہیں مانی تو کیا کہا؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب تم ہماری بات نہیں مانتے ہو تو میں چلا تمہیں چھوڑ کر کے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اللہ سے دعا کر ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو ایک نیک بیٹا عطا کر دے، نیک بیٹا عطا کر دے. کس لیے؟ نبوت کے مشن کو میرے ساتھ لے کر میرا بیٹا میرے ساتھ چلے. فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. قرآن میں مستقل ایک سورہ ہے جس کا نام ہی ہے سورہ ابراہیم. قرآن کی مختلف صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو قرآن میں اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانا مقصود تھا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تمہاری کامیاب زندگی بغیر قربانی کے مکمل نہیں ہوگی، تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا بغیر قربانی کے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو قربانی سے بھری ہوئی ہے اور جو تمہارے لیے بھی آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہم نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ بہترین نمونے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ذکر کر دیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. تم ابراہیم علیہ السلام کے نام پر صرف کھانے پینے کا ایک تہوار بنانے کا ذریعہ مت بناؤ. آج کیا ہے؟ آج ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں، ہم منمانی کر رہے ہیں. قربانی نہیں کر رہے، منمانی کر رہے ہیں. ہمارے گھر کے بالکل سامنے رانچی پبلک اسکول کے پاس قربانی کے جانور اترتے ہیں. کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں. صبح کی نماز میں جاتا ہوں تو بھیڑ رہتی ہے. صبح کی نماز میں جاتا ہوں، بھیڑ رہتی ہے.
اور جب نماز پڑھ کر آیا تو وہی بھیڑ کو دیکھا. قربانی کا جانور اٹھانے والے، لے جانے والے صبح کی نماز سے پہلے بھی اسی طرح وہاں تھے، صبح کی نماز بھی اسی طریقے سے. اس کی قربانی، ایسے لوگوں کی قربانی کو کس خانے میں رکھا جائے؟ قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے قربانی کرنے والوں، قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها، قربانی کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. ولا دماؤها، اور نہ قربانی کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری دل کی کیفیت اللہ تک پہنچتی ہے. اب بتاؤ، قربانی کرنے والے کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل کی کیفیت، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری اللہ تک پہنچتی ہے، تو کون متقی بغیر نماز کے ہوگا؟ بغیر نماز کے تقوی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو اس جنگل میں چھوڑ دیا جہاں ایک شخص بھی آباد نہیں تھا. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. مکے کی اس وادی پر، جس وادی میں ایک بھی انسان نہیں رہتا تھا، پورا علاقہ جنگل تھا، آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پانی کا کہیں وجود نہیں تھا. خود ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھرانے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس بیابان جنگل میں چھوڑے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ. آئے ہائے ہائے، اے اللہ، اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ اپنی نسلوں میں نماز کو قائم کرے، نماز ان کے ذریعے سے قائم ہو. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اے اللہ، اگر یہاں انسانی آبادی آباد ہو جائے تو ان کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. ارے اللہ، ہماری اس نسل کو، ہماری اس اولاد کو اس وادی میں، اس علاقے میں پھلوں کا رزق عطا فرما. ابراہیم، میں تمہاری اس دعا کو صرف تمہاری زندگی، میری اسماعیل کی زندگی میں نہیں، قیامت تک قبول کروں گا. جس وادی پر بسنے والے لوگوں کے لیے تم رزق کی دعا کر رہے ہو اور پھلوں کے لیے دعا کر رہے ہو، جن لوگوں نے حج کیا ہے ان سے پوچھو، مکے کی اس وادی میں، مارکیٹ میں اور مال میں دنیا کے وہ سارے پھل مل جائیں گے جس کا موسم آج نہیں ہوگا. سردیوں کے موسم میں میں نے آم وہاں دیکھا، لوگوں نے دیکھا، بے موسم پھل، ہر قسم کے پھل مارکیٹ میں موجود ہیں. یہ موجودہ مارکیٹ کا کرشمہ نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا معجزہ ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو دعا ابراہیم نے 5000 سال پہلے کی تھی، اس دعا کا اثر آج بھی پورے مکے میں موجود ہے، پورے مدینے میں موجود ہے. اے اللہ، میں اپنی اولاد کو اس لیے بسا رہا ہوں تاکہ یہ اپنی آبادی میں، اپنی نسلوں میں نماز کو قائم کریں. بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو اتنا پسند کیا کہ حج کا حصہ بنا دیا.
حج کا رکن بنا دیا. پانی اور کھجور ختم ہو گیا. ہفتوں کے بعد سینے میں دودھ سوکھ گیا. ہاجرہ دوڑ لگا رہی ہیں، صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ لگا رہی ہے. ہاجرہ اس لیے دوڑنے کی نہیں لگا رہی ہے کہ میرے بعد صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا حج کا ایک رکن ہو جائے گا، اور اللہ میرے بعد تمام انسانی آبادی کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، صفا اور مروہ کے بیچ دوڑائیں گے. ہاجرہ تو دوڑی تھی اللہ کے بندے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس مٹانے کے لیے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا، اولاد کی بھوک ماں سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے. اور آج بھی ماں کو اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. ماں اپنے دکھ برداشت کر لیتی ہے، اولاد کو سکھ دیکھنا چاہتی ہے. باپ گرمیوں میں جلتا ہے، گھر میں ماں چولہا جلاتی ہے تو ماں کا چولہا جلتا ہے کھیت میں باپ کے جلنے کی بنیاد پر، کاروبار میں، مارکیٹ میں، بازار میں دھوپ میں جلنے کی بنیاد پر گھر میں ماں چولہا جلاتی ہے، روٹی بناتی ہے. ماں اور باپ اپنی اولاد کا سکھ چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہی اولاد جوان ہو کر کے باپ کے سر پہ جوتے مارتی ہے، ماں کو کچھ نہیں سمجھتی. ہاجرہ دوڑ لگا رہی ہیں. آج صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ لگانا حج کا ایک رکن ہے، حج کا ایک رکن ہے. صفا اور مروہ کے بیچ میں مرد کو حکم ہے دوڑنے کا، لیکن عورت کو حکم ہے آہستہ چلنے کا. دوڑی عورت تھی، مرد نہیں دوڑا تھا. ابراہیم علیہ السلام نہیں دوڑے تھے. ہاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند ہوا اللہ کو کہ اللہ نے کہا کہ ہاجرہ میں تمہاری اس دوڑنے کو قیامت تک باقی رکھوں گا. لیکن اب عورتوں کو دوڑنا منع ہے. عورتیں سیدھے قدموں سے آہستہ آہستہ چلیں گی. کیوں؟ اگر عورتیں دوڑتی تو عورتوں کے جسم کی بناوٹ الگ الگ ہوتی ہے. ان کے دوڑنے سے اسلام پر اعتراض ہوتا. کوئی بے حیا یہ کہتا کہ دیکھو حج کرنے کے لیے مسلمان عورتیں گئی ہیں، اور اس کے دوڑنے کی بنیاد پر اس طرح کی بے حیائی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت اور حرمت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی امت کو کہا کہ عورتیں دوڑیں گی نہیں، لیکن مرد دوڑیں گے، مرد دوڑ لگائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آیا کرتے تھے، بڑے ہو گئے. فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا دوڑنے کے قابل ہو گیا، باپ کے 9 سال کی عمر ہو گئی، بڑھاپے کی اولاد، بیٹے کو کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم بیٹے کی رائے اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ بیٹا انکار کر دے گا تو چھوڑ دیں گے، نہیں، خوشخبری سنا رہا. اور بیٹا بھی کس کا بیٹا ہے؟ بیٹا بھی نبی کا ہے، اسماعیل ہے. یا ابتی، اے میرے ابا، افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو کچھ حکم ملا خواب میں کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. خدا کی قسم، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ایک ایک واقعہ میں تاریخی حیثیت تو چھپی ہوئی ہے، لیکن ایک ایک واقعہ میں توحید کی تعلیم بھی چھپی ہوئی ہے. اے میرے ابا کر گزریے، ذبح ہونے کی بنیاد پر جو کچھ مجھے تکلیف پہنچے گی، ستجدونی،
انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جمنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ من الصابرین، لیکن نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنے کی یہ توفیق اور جمنے کی یہ توفیق میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ ہم کو دے گا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے آپ مجھے پائیں گے، مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ لیکن ابا میری ایک رائے ہے۔ کیا رائے ہے بیٹے؟ آپ میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے اور آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیجئے گا اور میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے گا۔ کیوں بیٹے؟ کہا کہ میرے ابا آپ اپنی آنکھ میں پٹی اس لیے باندھ لیجئے گا کہ کہیں ذبح کرتے ہوئے بیچ میں ہاتھ سے چھری چھوٹ نہ جائے، بیٹے کی محبت حائل نہ ہو جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے سے آپ رہ نہ جائیں۔ آپ کی آنکھوں میں پٹی ہوگی، آپ دیکھیں گے نہیں تو بے دریغ میرے گلے میں چھری چلا دیں گے۔ بہت اچھے بیٹے۔ اور ابا میرے ہاتھوں میں اور پاؤں میں رسی باندھ دیجئے گا۔ کیوں بیٹے؟ کہا کہ میرے گلے میں جب چھری چلے گی مجھے تکلیف ہوگی، میں تڑپوں گا، تو میرے تڑپنے کی وجہ سے میرا ہاتھ پاؤں آپ کو لگ نہ جائے اور بے ادبی کا شکار نہ ہو جاؤں میں۔ بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو باندھنے کی گزارش کر رہا ہے تاکہ تڑپنے کے وقت میرا ہاتھ اور پاؤں میرے باپ کو لگ نہ جائے اور میں باپ کی بے ادبی اور گستاخی کا مجرم نہ ہو جاؤں۔ وہ تو جس کے نام سے آج ہم جانور قربانی کرتے ہیں، اس نے باپ کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو باپ سے بندھوا دیا رسی میں تاکہ ان کا ہاتھ باپ کو لگ نہ جائے۔ آج ہم باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف قربانی کا ایک رسمی واقعہ نہیں ہے، باپ اور بیٹے کا ادب و احترام بھی قرآن اللہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے بیٹے اسماعیل نے اپنے باپ ابراہیم کا ادب اور احترام کیا ہے اور اس ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں ہر طرف سے تیار ہو گئے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، فلما اسلم، دونوں باپ بیٹے ہر اعتبار سے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اوندھا لٹا دیا، اوندھا لٹا دیا پیٹ کے بل، چھری چلائی، چھری چل رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی ہے، اوندھے منہ۔ حدیث میں ہے کہ اسماعیل کہتے ہیں کہ ابا خون نکل نہیں رہا، میں ذبح نہیں ہو رہا ہوں، میرے بیٹے میں چھری چلا تو رہا ہوں۔ کہ ابا ایسا لگتا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، بیٹا باپ کو دیکھ کے تڑپے اور بیٹا باپ کو دیکھ کے تڑپے اور باپ بیٹے کو دیکھ کے تڑپے۔ ابا میری آنکھوں سے پٹی کھول دیجئے، آپ اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دیجئے۔ شاید اللہ کو یہ منظور ہے کہ باپ اور بیٹے کی نگاہیں ملیں اور اس طریقے سے چھری چلے۔ اللہ ابا آپ مجھے سیدھا لٹا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو سیدھا لٹا دیا اور کہا کہ ابا اب میرے گلے میں چھری کی نوک رکھ کر کے، چھری کی نوک، ابا میرے گلے میں چھری کی نوک رکھ کے چھری پر نبوت کا سارا وزن ڈال دیجئے، اس طرح میں ذبح ہو جاؤں گا۔ یہ واقعہ قرآن اور حدیث میں کیوں بیان کیا؟ جو نبی اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نبی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہے، آج ہم اس نبی کی سنت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے سے پورا کر رہے ہیں۔ ہم جانور کے گلے میں ذبح چھری چلا رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہم ذبح نہیں کر رہے ہیں۔
جانور ذبح کرتے وقت آج ضرورت ہے ہمیں اپنے اہنکار کو بھی ذبح کرنے کی. جانور ذبح کرتے وقت ہم کو اپنے ایگو کو ذبح کرنا ہے، اپنی انا کو ذبح کرنا ہے. یہ جو اہنکار ہے، اس اہنکار کی وجہ سے امیر غریب کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، جو کسی عہدے میں ہے، جو کسی مقام پر ہے، وہ اپنے سے نیچے والے کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. جو طاقت والا ہے وہ کمزور کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. جو حیثیت والا ہے وہ بے حیثیت والے کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. کسی بھی حیثیت سے معاشرے میں کوئی آدمی کی کوئی حیثیت ہے، اس کی وجہ سے وہ پڑوسی کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، باپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. اہنکار کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے. قربانی ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے والوں، قربانی کے گلے میں چھری چلانا آسان ہے، کبھی اپنے نفس کو بھی ذبح کرو. اگر تم نے اپنے نفس کو ذبح کر دیا ہوتا تو اذان کے وقت بغیر نماز پڑھے ہوئے تمہاری زندگی نہیں گزرتی. تم اذان سن کر کے دکان میں نہیں بیٹھے رہتے. تم جمعے کی اذان سن کر اس انتظار میں نہیں رہتے کہ خطبے کی اذان ہوگی اور مولانا صاحب کی تکبیر کی آواز آئے گی تو پیپر بچھا کر کے سڑکوں پر منع کرنے کے باوجود 2 رکعت نماز پڑھ کر احسان کر کے چلے جائیں گے. ایسے نمازی جو شریعت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں جگہ رہتے ہوئے باہر سڑک پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو ایسے نمازیوں کی ضرورت نہیں ہے. جو مسجد میں اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی اور اذان سننے کے بعد مسجد میں نہ آئے، وہ شریعت کے مطابق نماز نہیں پڑھے، شریعت کے مطابق مسجد میں نہیں آئے، بلکہ طبیعت کے مطابق نماز پڑھے، طبیعت کے مطابق شریعت میں آئے. پورے سال آواز لگاتا ہوں، برابر اس بات کو دہراتا ہوں کہ بھائی، سڑک صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، راستہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. ہر وہ چیز جس میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہو، اس کا تنہا کسی ایک کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. جتنے راستے جو سرکاری زمین پر ہے، وہ راستے، وہ سڑکیں صرف مسلمانوں کی نہیں ہیں، ان میں عام انسانوں کا بھی حق ہے. عام انسانوں کا حق ادا کرنا جتنا اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سکھایا، اتنا کسی نے نہیں سکھایا. انسانیت کا ادب اور احترام جتنا اللہ کے پاک پیغمبر نے سکھایا، اتنا کسی نے نہیں سکھایا. انسانیت کا احترام جتنا اللہ کے رسول نے سکھایا. قرآن میں عام انسانوں کا احترام، دوسرے کے آستھا کا خیال رکھنا، دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھنا، دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا، جتنا قرآن میں اللہ نے بتایا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اللہ کے رسول نے انسانیت کا احترام کرنے کا جو سبق مسلمانوں کو پڑھایا، وہ کسی مذہب کے ہاں نہیں ہے. اس مذہب کے ماننے والے، اس نبی کے ماننے والے منع کرنے کے باوجود سڑک پر پیپر بچھا کے نماز پڑھیں، جبکہ ان کے لیے مسجد 3 منزلہ 4 منزلہ بنائی جاتی ہے. کس کے لیے؟ جمعہ کے نمازیوں کے لیے، 5 وقت کے نمازیوں کے لیے نہیں، عید اور بقرعید کے نمازیوں کے لیے. دیہات سے لے کر شہر میں 3 منزلہ 4 منزلہ مسجدیں ہیں، وہ 5 وقت کے نمازیوں کے لیے نہیں ہیں. پورے سال یہ دوسری منزل خالی رہتی ہے، پورے ہفتے خالی رہتی ہے. یہ مسجدوں کی دوسری منزل، تیسری منزل کب بھرتی ہے؟ جمعہ میں، عید میں، شب برات میں، بقرعید میں. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے مسجد کی آبادی اور فکر کے لیے کام امت کو دیا، جس کی بنیاد پر مسجدیں آج آباد ہیں. اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا
تو پتہ نہیں مسلمان جمعے کی نماز پڑھتا بھی کہ نہیں پڑھتا۔ اس ملک کی تاریخ میں یہ بھی بات رہی ہے کہ شدھیکرن کی جب تحریک چلی تو لوگوں نے دھرم چھوڑ دیا، شدھیکرن کی طرف جا کر کے مذہب تبدیل کر لیا۔ اللہ نے اس قربانی کو اتنا پسند فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم ہم تمہاری اس قربانی کو، باپ اور بیٹے کی اس قربانی کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ یہ مختصر تاریخ میں نے بتا دیا۔ اب اتوار کو انشاءاللہ 10 ذی الحجہ ہے، قربانی ہے، قربانی ہم کریں گے۔ 2-4 باتیں مختصر طور پر نصیحت کے طور پر اور گزارش کے طور پر کرتا ہوں کہ قربانی کے جانوروں کی نمائش واٹس ایپ اور فیس بک پہ مت کیجیے، اللہ کا واسطہ ہے مت کیجیے۔ کسی سے مت پوچھیے کہ قربانی کا جانور لیا اور کتنے میں لیا۔ کیا معلوم کہ جس سے پوچھ رہے ہو، جس کا کپڑا عمدہ ہے، جو گاڑی میں چلتا ہے، لیکن اس کے اندر کی کیفیت تم کو نہیں معلوم ہے، اس کی معاشی حالت تم کو نہیں معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل تک جو قربانی کرتا تھا، کاروبار کے مندہ پڑ جانے کی وجہ سے، قرض میں ڈوب جانے کی وجہ سے، اچھا لباس تو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے، لیکن اس نے قربانی کا جانور نہیں لیا۔ جانور لیا تھا اور حصہ لیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی سے تذکرتاً مت کہو جانور لیا اور کتنے کا لیا۔ ارے بھائی آپ نے لیا، اللہ جانتا ہے، اس کو کہنے کی اور بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ اپنے جانور کی قیمت بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بات میں بات پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے اتنے کا جانور لیا، کہیں مہنگا تو نہیں لیے؟ بتا 80,000 کا 60,000 کا ہم نے جانور لیا۔ ارے پوچھ کون رہا تھا؟ دوسری بات، امن، سکون اور شانتی یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے اہم ہے۔ ایمان کے معنی ہی ہیں امن اور اسلام کے معنی ہی ہیں سلامتی۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ماحول کو خراب کرنا چاہیں گے، فیس بک واٹس ایپ میں ایسی چیزیں بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اس کو 10 آدمیوں تک سینڈ کیجئے۔ ایسا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ اللہ کا واسطہ ہے فیس بک اور واٹس ایپ پر یقین مت کیجئے، اس لیے کہ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، افواہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ اور قربانی کے دن غسل کرنا سنت ہے، جو بہترین کپڑا ہے آپ کے پاس وہ پہننا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، بغیر کچھ کھائے پیے قربانی یہ عیدگاہ یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنا سنت ہے۔ ایک سنت چھوٹ رہی عام طور پر، جب عیدگاہ کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ یہ عام طور پر لوگ چھوڑ دے رہے ہیں۔ 9ویں تاریخ کی صبح کی نماز سے، 9ویں تاریخ یعنی کل صبح کی نماز سے 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہر فرض نماز کے بعد مرد کو پڑھنا واجب ہے اور عورت کو گھر میں آہستہ سے پڑھنا واجب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کا جانور خرید لیا، ہم پر قربانی واجب ہے، لیکن تکبیرات تشریق اس کو یاد نہیں ہے۔ فرض نماز میں دوسروں کے ساتھ صرف آواز میں آواز ملا کے ہلہ کرنا جانتا ہے، نہیں، تکبیرات تشریق یاد کرنے کی چیز ہے۔ آخری بات، قربانی کے جانور کی جو غلاظتیں ہیں اس کو کسی بورے میں بھر کے رکھیے، باہر مت پھینکیے، اور میونسپلٹی کی جو گاڑی آتی ہے اس میں ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے قربانی کی جو غلاظت ہے
جو اندر کا ملبہ ہے جس کو کھایا نہیں جاتا آپ نے باہر ڈال دیا. اب کتا اس کو لے جا کر کے ایسے محلے میں ایسے دروازے میں ڈال دیا کہ فتنہ کا سبب بن گیا. ایسی جگہ میں جا کے ڈال دیا جو فتنے کا سبب بن گیا اور فتنہ پرور کو موقع مل جائے. اسی لیے قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جو باقیات ہیں، جو غلاظتیں ہیں، جو گندگی ہے، اس کو بورے میں بند کر کے رکھیے اور جب میونسپلٹی کی گاڑی آئے تو اس میں ڈالیے. اور میونسپلٹی کی اگر گاڑی نہیں آتی ہے تو آپ اپنے علاقے کے قریب ترین جو آپ کے پارشد ہیں، جو کونسلر ہیں، اس کو فون کیجئے، ان کو بلائیے کہ گاڑی بھیجو. اس طریقے سے صاف صفائی کا میرے اچھے دوستو پورا خیال رکھیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ الطہور نصف الایمان، صاف صفائی آدھا ایمان ہے. صرف خود صاف رہنا نہیں، گھر کو صاف رکھنا ہے، محلے کو صاف رکھنا ہے، شہر کو صاف رکھنا ہے، ریاست اور ملک کو صاف رکھنا ہے. یہ صاف رکھنے کا ایمانی فریضہ ہم مسلمانوں پر پہلے عائد ہوتا ہے. اس لیے صاف رکھیں. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ قربانی کے لیے 3 دن اللہ نے رکھا ہے. اگر 1 دن ہوتی تو جو ظلم قربانی کے جانور کے بنانے والوں کا ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اگر اللہ نے 1 دن کر دیا ہوتا تو جانور بنانے والا کہتا کہ کتنے کا جانور ہے، تو آپ کہتے 10,000 کا، تو میرا بھی 10,000. وہ تو شکر کرو کہ اللہ نے 3 دن رکھ دیا ہے. اس لیے پورے اطمینان کے ساتھ، اور جب جانور ذبح ہو جائے تو اس پر خاص خیال رکھیں. کچھ کو تو جلدی ہے نا، اس تو محلے میں 10 مان لیا ہوا ہے، بس آپ ذبح کیے، ابھی خون نکلا نہیں ہے، جانور ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اور پورے گلے سے چیر کر کے چمڑا چھیلنا شروع کر دیا. حرام ہے، حرام، گوشت حرام ہو جائے گا اگر اس طریقے سے کیا کہ جانور کے ٹھنڈا ہوئے بغیر، پورے خون کے نکلیے ہوئے بغیر جانور تڑپ رہا ہے اور اسی حال میں اس نے چمڑا ادھیڑنا شروع کر دیا، پورا جانور حرام ہو جائے گا. آپ اس کو کہیے کہ تم پیسہ لے رہے ہو، اس طریقے سے قربانی کے جانور کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. اور کہیں بھی اگر کوئی شرپسند عناصر کسی وجہ سے ماحول کو بگاڑنے کا ذریعہ بن جائے تو تمام لوگوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، ہر طرح کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو وہیں پر ختم کر دیجئے. آگ کو پانی سے بجھائیے، آگ کو آگ سے مت بجھائیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ہم سب شہریوں کی ذمہ داری ہے. افسوس یہ ہے کہ پرشاسن کی طرف سے شانتی سمیتی میں لوگ جو بلائے جاتے ہیں وہ سب لعنتی سمیتی کے لوگ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، شانتی سمیتی کے نہیں ہوتے ہیں. ایسے لوگ جن کی اوقات نہیں ہم لوگ کے سامنے کھڑا ہو کر کے بات کرنے کی، وہاں پرشاسن کے سامنے کہہ رہا ہے کہ 10 مسجد کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں. بتائیے، جو کبھی کسی معاشرے میں اصلاح کا کام نہیں کیا، کبھی کسی ہنگامے میں امن اور سکون قائم رکھنے کے لیے سامنے نہیں ہوا، وہ شہر کی مسجدوں کی ذمہ داری لے رہا ہے، وہ 10 مسجدوں کی ذمہ داری لے رہا ہے. حقیقت میں شہر میں امن اور سکون قائم ہوتا ہے ان ذمہ دار نوجوانوں کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے، ان بڑے اور بزرگوں کی وجہ سے، پنچایت کے ذمہ داروں کی وجہ سے، جو شانتی سمیتی کے ممبر تو نہیں ہیں لیکن اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں اور گاؤں میں ہمیشہ ایسے ہی لوگوں نے امن اور سکون قائم کیا ہے. جب کوئی فتنہ ہو جاتا ہے تو وہ جو شانتی سمیتی میں چہرہ چمکاتے ہیں، اخباروں میں فوٹو جس کے نظر آتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ کبھی نہیں ملے گا. وہ جب ماحول شانت ہو جائے گا تو اطمینان کے ساتھ میڈیا کو خبر کر کے 200-400 روپیہ دے کے فوٹو کھنچوا کے اخبار میں فوٹو چھاپیں گے. نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے شہر کو امن اور سکون کا ذریعہ بنانا. آپ نے نہیں دیکھا کہ جب نوجوانوں نے بڑوں کی بات نہیں مانی، کسی تنظیم کی قیادت قبول نہیں کی، تو 10 تاریخ کو کیا ہوا؟ چلے تھے کسی اور کو گرفتاری کرنے کا مطالبہ لے کر، آج اپنے گرفتار ہو رہے ہیں، آج خود گرفتار ہو گئے. اب ان کو آزادی دلانے کا مسئلہ ہے، ان کے مقدمے کا مسئلہ ہے. تو ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی مصیبت کو دور کرنے کے لیے بڑی مصیبت گلے پڑ جائے. اسلام کا اصول ہے کہ اگر چھوٹا نقصان سے
چھوٹا نقصان اٹھانے پر بڑے نقصان سے بچتے ہو، چھوٹا نقصان برداشت کر لینے سے بڑے نقصان سے بچتے ہو، تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ چھوٹا نقصان اٹھا لو تاکہ بڑے نقصان سے بچ جاؤ۔ اسی لیے بقرعید کا تہوار، ذی الحجہ کا تہوار امن، سکون اور شانتی کے ساتھ منائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مسجد اقرا میں عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 6 بجے کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ جتنا صبح ہوگا، صبح عید الاضحیٰ کی نماز اتنی افضل ہے۔ قربانی کے چمڑے کا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مدارس کی بڑی مدد ہوتی تھی چمڑے سے، لیکن ایک سازش کے تحت اس پر ہو گیا۔ اپنے علاقے کے مدرسوں کا تعاون کیجئے، اور جن لوگوں کو دینا ہو تو 500 روپیہ میرے پاس بھی جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔